الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک القرى نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْكُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ تلک یہ اسم اشارہ کے لیے آتا ہے وہ، تو صحیح ترجمہ ہوتا ہے جیسے ذالک، یہ وہ، القریٰ یہ قریہ کی جمع ہے، قریہ بستی بستی، ان کی جمع ہے قریٰ بستیاں، جو ابھی اللہ رب العزت نے پیچھے ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی بستی، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، 5 رسولوں کی ساری بستیاں اور قومیں، ان کی پوری تفصیل بتائی، کیونکہ دنیا میں ایسا ہوتا آ رہا ہے، بار بار ہوتا ہے اور ہر بار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک قوم کو عزت، وقار، اقتدار، طاقت سب دیتے ہیں، اور وہ اس کے گھمنڈ میں اللہ کو بھول جاتی ہے، اللہ اس کو ہلاک کر کے اس کی جگہ دوسری قوم لے آتے ہیں، اور دوسری قوم بھی پھر وہی عزت اقتدار کی مالک ہو جاتی ہے، اور وہ یہ بات بھول جاتی ہے کہ پہلی کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ ہلاک ہو گئے، ہم ہلاک ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ذہن میں رکھنا ہے، قرآن مجید نازل ہو رہا ہے رسول کریم پر، اور مشرکین مکہ کو، عرب والوں کو سنایا جا رہا ہے، اور یہ آپ کا مکے میں آخری سال ہے، اس لیے مخالفت بھی روج پر ہے، اور سمجھانے کی بھی آخری درجے کی جو قرآن ہے نا زور لگا رہا ہے، تاکہ وہ آخری یاد تک کوئی ان میں اگر مکھن کا ہے ایک ذرہ بھی تو وہ نکل آئے۔ اللہ کہتے ہیں تل کا یہ وہ القریٰ بستیاں ہیں، نقصو ہم کس سے سنا رہے ہیں، ہم آپ کو کہانیاں سنا رہے ہیں، علیکا آپ کے اوپر، ہم آپ کے اوپر کس سے پڑھ کے سنا رہے ہیں، من انباء، انباء نبی سے ہے، نبی ہوتا ہے خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا، تو جو ان کی غیب کی خبریں ہیں، چونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے، مشرکین مکہ کے پاس بھی سینہ بسینہ یہ باتیں پہنچی ہوئی ہیں، ان 5 بستیاں کی کیا ہوا، کیسے غرق ہوئیں، سب ان کو پتہ ہے، بچہ جانتا ہے، تو ہم آپ کو ان کی جو خبریں ہیں اس میں سے کچھ خبریں کس سے بنا کے سنا رہے ہیں، اور اس لیے سنا رہے ہیں کہ اس وقت کے اور آج کے مسلمان ان قصوں سے عبرت حاصل کریں کہ یہ سارا اقتدار، یہ ساری صحت، یہ ساری دولت، یہ عزت وقار بندے کے اختیار میں نہیں، اوپر کوئی ذات اللہ کی ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ ہے، اور وہ بندے کو زمانے کے لیے دیتا ہے، جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اگر بندوں کے اختیار میں ہو تو جو قوم ایک بار غالب آ جائے، کبھی کسی دوسری کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دے، یہ اللہ کے اختیار میں، یہ اللہ بستیوں کے لا سنا کے ان کو جگاتے ہیں، اور آج کے مسلمان کو بھی یوں سمجھے قرآن آج ہم پہ نازل ہو رہا ہے رسول کریم کے ذریعے کہ یہ تمہیں جو کچھ ملا ہوا ہے یہ اوپر والی کوئی طاقت ہے، اس نے دیا اور ازمائش ہے، اور آپ وضاحت کر دی، وَلَقَدْ بے شک جاءت آئے ان میں رسلہم ان کے رسول، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک رسول مقرر کیا ہے، جیسے ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر ہو گئے، تو وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ ان کے پاس بھی آئے رسلہم ان کے رسول بالبینات، 7 واضح نشانیوں کو، جس طرح ہمارے رسول قرآن مجید لے کے آئے،
اتنی بڑی نشانی قیامت تک کے لیے یہ بولتی ہوئی حجت کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس طرح وہ بھی اپنے واضح نشانیاں لے کے اپنی قوموں میں آئے۔ کوئی قوم پیغمبر خود اتنی بڑی بینہ دلیل ہوتا ہے کیونکہ اس پہ اللہ کی ڈائریکٹ وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ فما کانو، مشرکین مکہ سے کہا رہا ہے فا پس ما نہیں کانو تھے لیومنو، وہ ایمان لانے والے، وہ ایمان لانے والے نہیں بنے، وہ ایمان والے نہیں بنے۔ کیوں؟ بما کذبوا، بما اس وجہ سے جو جھٹلا دیا انہوں نے من قبل، پہلی بار جب انہوں نے ایک بار نہ کر دی، جھٹلا دیا، پھر اس ضد پہ اڑے ہی رہے کہ اب ہم نے ایمان نہیں لانا۔ تو اس لیے آج کے مسلمان کو بھی دعوت ہے کہ تم آج بھی قرآن کا جب صفحہ کھولو، ہدایت کا پیغام آئے تو اپنی پہلے والی حالت کو بدل کے اپنی حالت کو قرآن جیسا کر لو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ بھی اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان، دل، دماغ، سب چیزیں کام لینے کے لیے دی ہیں، اور کام کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا۔ ورنہ جانور، چڑیا، گائے، بھینس سب کی آنکھیں ہیں، وہ عبرت نہیں حاصل کرتے، بس ان کی نظر غذا تک آتی ہے، چارہ آ گیا آ گیا، آگے پانی آ گیا آ گیا، اپنا پیٹو کھایا پیا اور بس جو ان کی فطرت میں وہ کر دیا۔ ہمیں آنکھ دی ہے اللہ کو پہچان جائیں، جب کوئی چیز دیکھیں تو اس میں رنگ کیسے بھرا ہے، اس میں ذائقہ کس نے بھرا ہے، یہ اس نے کھانے کے لیے ہمیں دانت اور پروسیس ہمارے اندر جو چلایا ہے کہ اتنی خوبصورت چیز سے ہم خون نکال لیتے ہیں، گوشت نکال کے، اور فتلہ خارج ہو جاتا ہے۔ یہ سارا سسٹم مشینری کس نے فٹ کیا؟ یہ عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ جب بندہ اپنی آنکھوں کو، کانوں کو مشینری کی طرح استعمال کرنا چھوڑ دے، آپ کوئی موٹر سائیکل کار گھر کھڑی کر دیں، کبھی استعمال نہ کریں، بالکل بیکار ہو جائے گی۔ ایسے ہی یہ انسان جب ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیتا، سوچ سمجھ سے، تو یہ اسی طاقتیں آہستہ آہستہ بے حس ہو جاتی ہیں، اور جب بے حس ہوتی ہے اس کو اللہ مور کا کہتا ہے کہ اس پہ مور لگ گیا کہ وہ کام ہی لیتا، اس نے صرف کام دنیا کے لینے شروع کیے ہوئے ہیں، اس لیے اس کی استطاعت یہاں تک ہی رہ گئی ہے، دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کذالک، ایسے ہی، اس طرح یتبعو، اللہ تباہ کر دیتا ہے، ٹھپا لگا دیتا ہے، مور لگا دیتا ہے، یتبع اللہ، اللہ، اللہ قلوب، اللہ اوپر قلوب، قلب کی جمع ہے، دلوں پر، الکافرین، انکار کرنے والے جو مسلسل انکار کرتے ہیں، عقل دل سے نہیں سوچتے، ایسے انکار کرنے والوں کی وہ صلاحیتیں ایٹومیٹکلی بے حس ہو جاتی ہیں، اور وہ انسان ہوتے ہوئے بھی بے انسان اور جانور جیسا ہو جاتا ہے، استعمال نہیں کرتا۔ یہ مشرکین مکہ کو سمجھایا جائے اور ہمیں بھی۔ آخر پہ اللہ کہتا ہے جو اللہ نے نتیجہ نکالا ہے وہ بھی اللہ بتاتا ہے، کہتا ہے وما، وا اور ما نہیں، وجدنا، ہم نے پایا۔ اللہ کہتا ہے میں نے پھر پیغمبر بھیجے، پھر حق ہی دا کیا انہوں نے، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اور نہیں پایا ہم نے، اکثرہم، ان میں سے جو اکثر ہے، جو کثیر تعداد ہے، ان کو ہم نے نہیں پایا، من احدن، عہد نبھانے والے، وعدہ پورا کرنے والے، وعدے کو وفا کرنے والے، میرے ساتھ روحیں وعدہ کر کے آئی ہیں، لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، ادھر کیا آئی ہیں تو ہمارا رب ہے، لیکن ادھر آ کے مجھے بلا دیا ہے، آپ نے اس وعدے پہ قائم نہیں رہے۔ اللہ کہتا ہے فما وجدنا، نہیں ہم نے پایا، اکثرہم، ہر قوم میں سے اکثر کو، زیادہ کو، من احدن، وعدہ نبھانے والا نہیں پایا، عہد کی پاسداری کرنے والا نہیں پایا، وجدنا، اور پایا ہم نے کیا؟ اکثرہم، ان میں سے اکثر کو، لفاسقین، نافرمان، لام آ گیا، لفاسقین، پکا نافرمان پایا ہے، فاسق ہیں، نافرمان ہیں، من مانی کرتے ہیں، ہم نے زیادہ لوگوں کو ایسا پایا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے چلو ایک اور پیغمبر کی بات اللہ سناتے ہیں، سما، چونکہ اب ہجرت کر کے آپ نے مدینے آنا ہے، آخری سال ہے، تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کی اصل کہانی سنائی جا رہی ہے کہ مدینے میں بنی اسرائیل سے واسطہ پڑھنا ہے، یہودیوں سے، نصارہ سے، تو ان کا پہلے علم میرے صحابہ کو، رسول کو آ جائے۔ اللہ مشرکین مکہ بھی سن لے وہ کہانی ساری۔ اللہ کہتا ہے ثم، پھر بعثنا، ہم نے بھیجا، من بعدہم،
ان کے بعد جو پہلے 5 رسول آئے ہیں ان کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو آیاتنا بے ساتھ آیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ. آیات کہتے ہیں نشانی جو اللہ کی طرف سے آئے جس کو دیکھ کے بندہ یہ کہہ دے کہ یہ کسی انسان کی چیز نہیں ہے, یہ خاص اللہ کی طرف سے ہے. جیسے یہ قرآن ہے, کوئی انسان ایسی ایک آیت بھی نہیں لکھ سکتا, یہ خالص اللہ کی نشانی ہے. ایسے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی نشانیاں ہماری نشانیاں لے کے وہاں پہنچے. کدھر؟ الا فرعون کی طرف, ساتھ ہے وملائہ اور اس کی مڑائی کی طرف, جو اس کے سردار تھے, درباری تھے. کوئی بھی چیز فرعون بھی تب بنتی ہے جب اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے فرعون ملتے ہیں. کیلی ذات کیلی اللہ کی ہے, اور کوئی کیلا ککھ نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کچھ سجی مچھ, کوئی کھبی مچھ, کوئی دایاں بازو, کوئی بایاں بازو, اس طرح کے شیطان اکٹھے ہوتے ہیں, پھر ایک فرعون بنتا ہے. نیچے اس کے سارے ہوتے ہیں, ان کو درباری کہہ لو, ان کو سردار کہہ لو, ان کو اس کے مددگار کہہ دو. اس لیے اللہ کہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. یہ فرعون لفظ بھی ہے جو ہے نا, یہ را سے نکلا ہے, را عین رے الف عین بھی ایک جگہ آتا ہے. یہ را جو ہے نا مصری زبان میں جو ان کی برانی تھی اس میں یہ سورج کو کہتے تھے. تو وہ چونکہ سورج کو دیوتا سمجھتے تھے, خدا سمجھتے تھے, سورج کا جو اتار ہے نا یہ فرعون بنتا ہے سورج کا بیٹا, یعنی اس کا یہ مطلب ہے. لہذا وہ اپنے آپ کو سورج کا اتار کہتے تھے اور وہ خدا کا بیٹا اتار سمجھ کے اس کو خدا سمجھتے تھے. اس لیے اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں بڑا رب ہوں, اس لیے کہ سورج رب ہے اور اس کی میں اولاد ہوں. تو یہ مصر کے بادشاہ کو وہ فرعون کہا کرتے تھے. اس لیے اللہ کہتا ہے, ساتھ ذکر بھی کیا فرعون کا خاص طور پہ, پھر ساتھ سرداروں کا. ثم بعثنا, پھر ہم نے بھیجا من بعدہم, ان رسولوں کے بعد, موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا, ساتھ ہماری کھلی نشانیوں کے. کدھر بھیجا؟ الا فرعون, اس فرعون کی طرف, وملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف, اس قوم کے سرداروں کی طرف. فظلموا, پس انہوں نے ظلم کیا, زیادتی کی, ناانصافی کی, بہا میری نشانیوں کے ساتھ. وہ نشانیاں دیں جن کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا, لیکن اس کو انہوں نے جادو کہہ دیا. اللہ کہتے ہیں آپ مشرکین مکہ کو بھی, ہمیں بھی, فانظر, وہ نظریں تو اٹھاؤ, آنکھیں تو کھولو, غور تو کرو, کیفا کیسے, کانا ہوا, عاقبت و عاقبت انجام, المفسدین ان فسادیوں کا. وہ بگاڑ پیدا کرتے رہے, فساد کرتے رہے فرعون اور اس کا لشکر, تو کیا انجام ہوا؟ آنے واحد میں, ایک سیکنڈ میں سمندر کی نظر ہو گئے اور سارے وہاں ڈوب گئے. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ اتنی خدا کہنے والی قوم, اتنی بنی اسرائیل کو غلام در غلام بنا کے بیٹے ذبح کرنے والی قوم, اتنی طاقت کا گھمنڈ والی, اللہ کو ایک سیکنڈ لگا ہے, پوری فوج کی فوج اور فرعون سارے سمندر غرق کر دیے گئے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ مشرکین مکہ آنکھ کھولو, وہ نبی کی امت سارے آنکھ کھول لو, اللہ کے پاس طاقتیں ہیں ساری, وہ آنے والے سے فرعون کو زمین بوس کر کے غرق کر دیتا ہے. آگے وقال, فرعون گیا کہانی سنا رہی ہے, کہا موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام پہنچے, یہاں بھی تھوڑا سا ذکر کرنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ ساروں کو پتہ ہے, ماں نے وہ ڈبے میں ڈالا, وہ فرعون کے دربار کے پاس جا کے لگا, نکال لیا. وہ جو فرعون تھا جس نے ان کو نکالا, اس نے بنی اسرائیل کا بچہ سب میں قتل کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کی بیوی آسیہ, اللہ رب العزت نے اس کو جنتی خاتون قرآن میں کہا ہے, اس نے کہا نہ مارو, یہ ہم کو بیٹا بنا لیں گے. بیٹا بنایا, پالا, اس وقت تک اس کی اولاد نہیں تھی, بعد میں اس کو اللہ نے بیٹا دیا. وہ جو بیٹا ہے وہ آج فرعون بن کے وہاں بیٹھا ہوا ہے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام جوانی میں ایک موقع مارا, بندہ مر گیا, اور چلے گئے شعیب علیہ السلام, وہاں 8 سال بکریاں چرا کے جب واپس آئے, راستے میں اللہ نے نبوت دی, اور اب جس فرعون کو دعوت دینے گئے ہیں وہ وہی فرعون ہے جو ان کے ساتھ پلا, بوسا, کھیلا, محلوں میں کھیلا, اور یہ ان کے بڑے بھائی کے طور پہ اس کے ساتھ رہے تھے. وہ بعد میں پیدا ہوا. تو وہ جو بڑا فرعون ہے وہ بوڑھا ہو گیا تھا, اس نے چھوٹے بیٹے کو فرعون بنا دیا تھا. یہ قریب یہ کہانی ہے. اس لیے جا کے انہوں نے کہا, وقالا, کہا موسیٰ علیہ السلام نے, یا فرعون, ہے فرعون,
انی بے شک میں رسول ہوں من رب العالمین، من سے رب عالمین جانوں کا، جو تمام جانوں کا رب ہے، اس کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں تیرے پاس۔ آج میں وہ بن کے نہیں آیا جو مجھے پالتے رہے اور ہم کھیلتے رہے، آج میں جانوں کا جو رب ہے اس کا بھیجا ہوا تیرے پاس آیا ہوں۔ اور میری بات سن، حقیقن حق بات یہ ہے، میرے شان یہ ہے، یعنی مجھ پر لازم ہے، اللہ یہ بات ان لا اقولو، ان کے لا نہیں اقولو میں بولوں، اللہ پر الا الحق سوائے حق کے۔ میرا حق یہ ہے، میرا فرض یہ ہے کہ میں اللہ پر وہ بات نہ بولوں جو حق کے سوا ہو، یعنی میں بالکل حق بول رہا ہوں۔ کیا آپ نے یہ کہا قد بے شک جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس بے بیناتن ایک روشن نشانی لے کے آیا ہوں، میرے ربکم تیرے رب کی طرف سے لے کے آیا ہوں، تیرے رب نے بھیجا ہے، تیرے رب، یہ سردار بھی تھے نا، قوم کا صیغہ آ رہا ہے، تمہارے رب کی طرف سے میں یہ نشانی لے کے آیا ہوں۔ ساتھ ہی کہا، یعنی جب یہ کہا ہے میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ دعوت تھی کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو کہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ دعوت دی۔ اس نے کلمہ کیا پڑھنا تھا، وہ تو آگے مختلف وضاحت ہے نا قرآن مجید میں آئے گا۔ ساتھ ہی 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے رہے اس مصر کے اندر، 40 سال کے بعد اس قوم کو لے کے نکلے تھے۔ 40 سال جب اس نے کوئی بات نہیں مانی تو انہوں نے یہ کہا تھا فَأَرْسِلْ پس بھیج معیہ میرے ساتھ، یہ وہی ہے ماں، ہم کہتے ہیں نا فلاں ماں فیملی، میرے ساتھ بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے جو کنعان سے فلسطین سے ہجرت کر کے یہاں آئی ہے، جب یوسف علیہ السلام یہاں عزیز مصر تھے تو بنی اسرائیل کو بڑی عزت ملی، یعقوب کے بیٹوں کو، ان کی اولاد کو، وہ سارے ہجرت کر کے یہاں آ گئے۔ اور اس کے بعد یہ قوم جو ہے قبطی جاگی، انہوں نے قوم پرستی کے بنا پہ ان کو اپنے غلام بنا لیا، ان سے سخت کام لیتے تھے، کھیتی باڑی کا، یہ ملاد بنانے کا، یہاں تک کہ بیٹوں کو ذبح کرتے رہے۔ یہ جتنے ادھر آئے ہیں ان ساروں کو میرے ساتھ بھیج دے، تو ظلم کر رہا ہے، ہم کمزور ہیں، یہاں سے ہم نکل جاتے ہیں، ہم جنگلوں میں رہ لیں گے لیکن اللہ کی عبادت کریں گے، تیری عبادت نہیں کریں گے۔ سیدھی سی بڑی صاف سی بات اس نے کی ہے، تو نہیں مانتا تو کیا ہے فَأَرْسِلْ بھیج دے معیہ میرے ساتھ بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل جو ہے ان کو اجازت فرما دے کہ میں ان کو ساتھ لے کے چلا جاؤں۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے بھئی، مہاجر بن کے آئے اور واپس جانا چاہتے ہیں، تو صرف اجازت دے دے، وہ جانے نہیں دیتا تھا۔ کون کمزور کو جو ہر وقت کام کرتا ہے، خوب کام کرتا ہے، اس کو لتاڑ کے رکھتا ہے، یہ فرعون، آج بھی وہ فرعون ہوگا جو غریب آدمی سے اتنا کام لیتا ہے، اس کو پورا حق ادا نہیں کرتا، تو وہ اسی طرح انہیں پیغام دیا۔ قالا اور ساتھ کہا، اس وہ بولا ان کونتا، ان اگر کونتا تو جیتا لایا ہے بے آیت نشانی، تو کہہ رہا ہے میں نشانی لے کے آؤں رب کی، تو کہ فاتی پیش کر، لے آ بہا اس نشانی کو، ان کونتا اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں سے، تو لا نشانی میرے سامنے کر، کیا نشانی ہے دکھا۔ چوں ہی وہ کہتا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَا پس القا ڈال دیا، پھینک دیا، آساہو اپنا آسا، اپنی چھڑی، اپنا ڈنڈا جو وہ ہاتھ میں رکھتے تھے، انہوں نے اپنی لاٹھی کو، اپنے آسا کو نیچے پھینک دیا۔ جو ہی پھینکا فَإِذَا پس فوراً ہیا وہ جو لاٹھی ہے، صُحْبَانٌ صُحْبان کہتے ہیں چھوٹے سانپ کو نہیں، اژدہا، جب کب ہم چھوٹے ہوتے تھے مداری والے آتے تھے، اتنا بڑا ان کے سانپ ہاتھ میں ہوتا تھا، موٹا، 2-3 مل کے اس کو اٹھاتے تھے۔ اس طرح کا جو بہت بڑا اژدہا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا سا اژدہا بن گیا، مبین کھلا کھلا صاف صاف، اتنا بڑا کہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے جب وہ پھنکار اس نے کی نا تو موسیٰ وہ فرعون ڈر گیا تھا، اس نے کہا پکڑ پکڑ، جلدی پکڑ لے اس کو، اس لیے آپ نے جب وہ آسا ڈالا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے وَنَزَعَ، یہ وہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ وقت نزا آ گیا، جب روح کھینچی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے، وَنَزَعَ آپ نے کھینچا،
یداہو اپنے ہاتھ کو، نکالا اپنے ہاتھ کو، فَإِذَا پس فوراً ہی یا وہ بھی بیضاء سفید ہو گیا۔ بیضا انڈے کو کہتے ہیں، بیضا دانی جہاں بچے دانی جدھر انڈے ہوتے ہیں، بیضاء سفید ہو گیا۔ للناظرین، یہ ناظرین آپ بول رہتے ہیں، سامعین ناظرین، سامعین جو سنتے ہیں، ناظرین جو دیکھنے والے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے، نظر والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے وہ بالکل روشن اور سفید اور چمکدار ہو گیا۔ جب یہ دو نشانیاں دیکھیں، کل دیکھیں گے آگے جو وہ موٹے سروں والے سردار و فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نشانی دیکھ کے وہ کیا کرتب اور کیا چال چلتے ہیں۔ آج بھی جو بڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا داروں میں، ان کے سامنے غریب کا کیس آ جائے نا تو ساری حقیقت سامنے آنے کے باوجود وہ ایسی چال چلتے ہیں کہ غریب عوام جو پوری سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ان کی انگلی پر چڑھ جاتی ہے۔ تو ایک بار سبق کو دہراتے ہیں جی، کدھر چلا گیا ہے؟ تلک القری، یہی بستیاں ہیں، نقص علیک، ہم کس سے بیان کر رہے ہیں آپ کے اوپر، من انبائہا، ان کی بڑی بڑی خبروں میں سے کچھ کہانیاں، کچھ باتیں ہم آپ کو بیان کر کے سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، تحقیق آئے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کے آئے، فما کانوا، پس نہیں تھے وہ لیؤمنوا، ایمان لانے والے، وہ ایمان لانے والے نہیں بنے، بما کذبوا من قبل، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا، کذالک، ایسے ہی، یتبع، ٹھپا لگاتا ہے اللہ اللہ علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں کے اوپر اللہ مور لگا دیتا ہے۔ وما وجدنا، اللہ کہتے ہیں نہیں پایا ہم نے، اکثرہم، ان میں سے اکثر کو، من احد، وعدہ نبھانے والا، عہد کو پورا کرنے والا، جو اللہ سے وعدہ کیا ہے کسی کو بھی انہوں نے پورا نہیں کیا۔ وَإِن وَجَدْنَا، اور پایا ہم نے، اکثرہم، اکثر قوم میں لوگوں کو، لفاسقین، پکے نافرمان۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم، ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو، بالبینات، واضح نشانیاں دے کے، الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا، فظلموا، پس انہوں نے بھی زیادتی کی، بہا، ان نشانیوں کے ساتھ، ان معجزات کے ساتھ۔ فانظر، اب آپ تو نظریں اٹھاؤ، دیکھو، کیفا، کیسے، کانا ہوا، عاقبت و انجام، المفسدین، ان فساد بگاڑ کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ وقال موسیٰ علیہ السلام جب دربار میں پہنچے انہوں نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول، بے شک میں رسول ہوں، بے شک میں بھیجا گیا ہوں، من سے رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ حقیق، حق یہ ہے، میرا فرض ہے، اللہ، اس بات پر، اللہ اقولو، کہ میں نہ کوئی ایسی بات کروں، اللہ کے بارے میں، الا الحق، سوائے حق کے، میں اپنے اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کوئی بات نہ کروں، لہذا میں ہر بات حق اور سچ کر رہا ہوں کہ اس اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ قد جئتکم، ان کو پتہ تھا کہ یہ فرعون نہیں ماننے والا، بے شک لایا ہوں تمہارے پاس، ببینات، کھلی نشانیاں، من ربکم، تمہارے پالنے والے کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا ہوں، تو بہتر ہے ایمان لے آؤ، نہیں تو فارسل، پس بھیج دو، معیہ، میرے ساتھ، بنی اسرائیل، ان بیچارے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو تم نے پیسا ہوا ہے ان کو میرے ساتھ بھیجو۔ قال، فرعون بولا، ان کون تھا، اگر ہے تو جیتا لایا، بے آیت، نشانی، فاتی، تو لا نہ پیش کر، بہا، اس کو میرے سامنے پیش کر، ان کون تھا، اگر ہے تو من الصادقین، سچوں میں سے۔ فالقا، پس آپ نے ڈال دیا، عصاہ، اپنا عصا، فاذا، پس فوراً ہی یا وہ، ثعبان، بڑا سانپ، اژدہا بن گیا، مبین، کھلا نظر آنے والا اژدہا بن گیا، ونازع، اور نکالا اپنے، یداہ، اپنا ہاتھ، فاذا، پس وہ اچانک ہی یا ہو گیا، بیضاء، روشن، چمکدار، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے وہ چمکدار ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔